نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے ایک نیا سبق کھانے پینے کے آداب کی بابت سیکھیں گے۔ عزیزان من، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کی ہدایت کے لیے ایک ایک عمل بذات خود کر کے دکھایا، یا پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ عمل اس طریقے سے کیا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لڑکپن میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ عمر میں چھوٹے تھے، گھر کے اندر آنا جانا ان کا ممکن ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیٹھے ہوتے دسترخوان پہ، چھوٹے تھے چونکہ، تو کیا کرتے کہ کبھی یہ دائیں پلیٹ کے اندر ہاتھ لگاتے، کبھی بائیں ہاتھ لگاتے، کبھی ادھر سے کوئی کھانا ہوتا، کبھی ادھر سے کھانا ہوتا۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مل کے کھا رہے ہوں تو جس طرف گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوں، بے شک وہ اس طرف ہو، ہمارا ہاتھ وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تین چیزیں بتائیں کھانے کے آداب کے متعلق۔ سب سے پہلی سم اللہ، کہ کھانے پہ اللہ کا نام لو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان کی مداخلت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب یہ عام طور پہ تو ممکن ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ آفس میں ہوں، کام کر رہے ہوں، وہاں پہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو اس ہاتھ سے ہم چائے پی لیتے ہیں، اس ہاتھ سے اٹھایا بسکٹ کھا لیا، اس ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، یا اس ہاتھ میں چائے ہے تو اس ہاتھ سے ہم بسکٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس ہاتھ کے اندر چائے کا کپ پکڑا اور اس ہاتھ سے ہم بسکٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بائیں ہاتھ سے کھانا مکمل طور پہ منع ہے۔ فرمایا کہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھاؤ۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو صرف وہاں سے کھاؤ۔ اے سجے کھبے ہاتھ نہیں مارنا، یہ جائز نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ۔ ولا تاکلوا فی صحافها فانها لهم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، کہ یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے سب کچھ دنیا میں دے دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے سونے چاندی کے برتن کہاں پہ ہوں گے؟ آخرت میں، جنت میں ہوں گے۔ تو سونے چاندی کے برتن، آپ لوگوں نے تو یہ نہیں دیکھا ہے کسی نے سونے چاندی کے برتن؟ جی ہم نے دیکھے ہیں جی، وہ لوگوں کی عمارت دیکھی اور اس کے اندر ان کا کبر اور نخوت دیکھی کہ وہ سونے کے برتن ہیں جی، چاندی کے برتن ہیں، چاندی کا گلاس ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکمل طور پہ اس سے منع فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، ہمارے لیے سونا اور چاندی کہاں پہ ہوگا؟ برتنوں کے لحاظ سے آخرت میں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کوئی چیز کھایا کرتے تھے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، تو یہ دعا بیٹے آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اگر کوئی شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ کھانا کھایا ہے نا،
کھانا ہم نے کس لیے کھایا؟ پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن فقط ایک دعا پڑھی تو اپنا پیٹ بھرنا بھی یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن گیا۔ پھر اب پینے کے حوالے سے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی نہ پیا کرو، یوں گلاس کو لگایا اور ایک ہی دفعہ گٹ گٹ کر کے پی گئے۔ تو ہمیشہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیو۔ اب جو گلاس ہے نا بیٹے، یہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ یوں منہ کو لگایا تو ایک ہی مرتبہ ہم اس کو منہ کو لگا کے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ گلاس کم از کم آپ کا 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ میں ختم ہونا چاہیے۔ بڑے آرام آرام سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں اور پانی کو چوس چوس کے پئیں۔ اب یاد رکھیے کہ جب ہم ایک دم پانی ڈالتے ہیں، میدا ہمارا کتنا سا ہے؟ اتنا سا میدا ہے، اس کو ہم ایک دم پانی کے ساتھ بھر دیتے ہیں، سٹور کر دیتے ہیں میدے کو۔ اب میدے سے پانی بالکل قطرہ قطرہ کر کے نیچے جاتا ہے، تو جیسے ہی پانی پیتے ہیں آپ، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس، ایک دم پیٹ بھاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنا سا میدا ہے، آپ نے اسی کو پانی کے ساتھ بھر دیا تو بقایا اور چیز اس کے اندر کیا آئے گی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اب جو کھانا کھانا ہے اس کے لیے میدے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کھانے کے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا چاہیے، اس کے بعد نہیں، اور کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد آپ نے پانی پینا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ درمیان میں آپ تھوڑا بہت صرف وہ آپ کھانا کھائیں ہی اس طرح کہ آپ کو کھانے کے دوران پانی کی پیاس نہ لگے، پانی کی طلب نہ ہو۔ جب آپ بڑے بڑے نوالے لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو نیچے کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ وہی نوالا آپ چھوٹا چھوٹا کر کے لے لیں تو پانی کی طلب ختم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بس جو سامنے آ جائے تو بازو اوپر ہو جائیں اور ایک ہی مرتبہ سب کچھ برابر ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ ہم یہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ تو اکثر اوقات پڑھ لیتے ہیں اور کئی مرتبہ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ رواج ہی نہیں ہے۔ ترک کر چکے ہیں اس سنت کو، اس سنت کے تارک بن چکے ہیں ہم لوگ۔ تو کوشش کی جائے کہ جب پانی پیے تو پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، اور جب پی چکے تو پھر الحمدللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، اپنے کھانوں پہ پھونک نہ لگاؤ، لم یکن ینفخ فی طعام ولا شراب، نہ کھانے پہ پھونک لگاؤ اور نہ پینے پہ پھونک لگاؤ، اور ولا ینفس فی الاناء، اور برتن کے اندر آپ سانس نہ لیں۔ آپ نے منہ کو گلاس لگایا تو ایک ہی سانس کے اندر آپ نے نہیں پیا، لیکن برتن ابھی یہاں پہ تھا، آپ نے سانس لیا، یہیں سے فوراً شروع ہو گیا، تھوڑا سا اس طرح کیا، ہونٹ کے ساتھ برتن لگا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرا سانس لیا، برتن ہونٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں یا گرم چیز پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھونک لگاتے ہیں۔ روٹی گرم گرم آئی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، النفخ فی الطعام یذهب بالبرکہ، کہ کھانے کے اندر پھونک مارنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ابھی ہم اکثر اوقات جب چائے پی رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آتی ہے بالائی، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھونک لگا کے اس کو سجے کھبے کرنا ہوتا ہے، دائیں بائیں کرنا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب برکت کا ختم ہونا کیا ہے؟ برکت کا ختم ہونا یہ ہے کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ برکت ویسے کیا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا کھایا، آپ سیر ہو گئے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے چند نوالے لیے، پیٹ بھر گیا، اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یار 3 پلیٹاں کھا چکا، ہجے بھی دل کرتا پہ کھانا ہے، تو اسی وقت آپ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، وہ سارا کا سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کھاتے جا رہے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا، تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی آنت میں نہیں جا رہا، یہ شیطان کی آنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک اور سنت جو ہم سے ختم ہو گئی، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا،
کلو جمیعا ولا تفرقو، کہ جب بھی کھاؤ مل کے کھاؤ، سب کے سب مل کے کھاؤ، ولا تفرقو، الگ الگ نہ کھاؤ، فإن البرکۃ مع الجماع، یہ برکت ہمیشہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بیٹے، پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ جب تک گھر کا سربراہ نہ آتا اس وقت تک کھانا نہیں لگا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ہر بندہ اپنا ایک پلیٹ، ایک دو روٹی وہ لے کے بیٹھتا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو گھروں کے اندر سے برکت ہی ختم ہو گئی۔ تو کوشش کی جائے اپنے گھروں میں اس چیز کو رواج دیں کہ سب مل کے کھائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم سب کو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔